لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تحریک لا الہ الا اللہ کا آغاز ہے۔ اس تحریک کا مقصد فرقہ واریت، برتری، سیاسی قوت، دنیاوی مفاد اور شخصیت کا ابھار نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی پر آمادہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اسی پر آدمی کی نجات کا انحصار ہے۔ اس لیے توحید سمجھیں، اسے آگے پھیلائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تاکہ ہمارے اخلاق اور اعمال سنور جائیں اور ہم جنت کے وارث قرار پائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے رسول، وہ عہد یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں انہی پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے اقرار کیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ پاؤ کہ ہمیں تو اس عہد کی کوئی خبر نہ تھی، یا یہ بھی نہ کہہ پاؤ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ کیا آپ ہمیں پہلے لوگوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں؟ رب کائنات کے فرمان کے حوالے سے عقیدہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ اس عقیدے کی سیدھی سادی تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیار اور احکام میں کسی انداز میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے۔ یہ یقین کہ اللہ ہی قادر مطلق اور خالق کائنات ہے، اس کے سوا کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، مکھی کوئی چیز اٹھا لے جائے تو انسان وہ چیز مکھی سے واپس نہیں لے سکتا۔ اس سچائی کو قرآن مجید کے مقدس الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، پس غور سے سنو اسے۔ بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھین سکتے اسے اس مکھی سے۔ آہ، کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور، سب پر غالب ہے۔ ایک مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی خالق ہی نہیں بلکہ وہ کائنات کا مالک بھی ہے اور اکیلا ہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا نظام چلانے میں اس کا کوئی نہ شریک تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا، اور نہ ہی اس نے کسی کی عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر زندہ یا فوت شدہ کسی بزرگ کو اپنی خدائی میں اختیارات دیے ہیں۔ اس کا ارشاد عالی ہے، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو دن میں اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں، اور اس نے پابند حکم کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک اور خالق ہی نہیں، وہ رازق بھی ہے، اس کے سوا کوئی تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ جب یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک و خالق اور رازق نہیں، تو صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔ اس کا ارشاد ہے، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر شے پر نگران ہے۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں، زبانی، جسمانی اور مالی عبادت، جن کا اقرار ہر نمازی اپنی نماز میں تشہد کی شکل میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ زبانی عبادات میں دعا کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرتے ہوئے کسی ہستی کے طفیل، وسیلہ اور اس کی حرمت سے مانگنا جائز نہیں۔ اس بات کی تائید انبیاء علیہم السلام اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند انبیاء کی دعاؤں اور ان کی حاجات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنے رب سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوئے تو انہوں نے اپنے رب سے اس طرح مدد طلب کی، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ میں اولاد کے لیے فریاد کی، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ عرض کی، اے میرے رب،
میری حالت یہ ہے کہ کمزور اور بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب، اور میں نامراد رہا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب کے خاندان کا، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ سیرت والا۔ اے زکریا، ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک بچے کی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو صحت یابی کے لیے صرف اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس طرح فریاد کرتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران بھوک سے تل ملائے تو یوں دعا گو ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمان سے خوان نعمت کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ میں اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو، اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار دعائیں کیں اور اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت ان الفاظ میں فریاد کناں ہوئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ حصول علم کے لیے اپنے رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہوئے اس طرح التجا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ طائف والوں نے آپ پر پتھراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب طبیعت سنبھلی تو اس عاجزانہ طریقے کے ساتھ اپنے رب سے داد رسی کے لیے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ بار الہا میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی فریاد کرتا ہوں۔
یا ارحم الراحمین، تو کمزور لوگوں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، پس مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ معزز بھائیوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سماعت فرمائیں اور ان کا ترجمہ بھی سنا۔ غور کریں اور انصاف فرمائیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی دعا میں اپنے سے پہلے یا بعد میں آنے والے کسی پیغمبر کے واسطے، وسیلے، صدقے اور اس کی حرمت سے نہیں مانگا۔ انبیاء کی دعوت کا پہلا مقصد یہی تھا اور ہے۔ تمام لوگوں کو ہر حال میں صرف اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ رب کریم سے مانگتے وقت کسی کے واسطے اور وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے وسیلے اور واسطے سے مانگنا جائز ہی نہیں، سنت نبوی بھی ہے۔ عبادت کی دوسری قسم نماز ہے۔ نماز میں آدمی 4 حالتیں اختیار کرتا ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد۔ یہ 4 حالتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قیام کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ تشریف فرما ہو تو چھوٹے آدمی کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ سینئر بیٹھا ہوا ہو اور جونیئر کھڑا رہے، شریعت اس ادب کو پسند نہیں کرتی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا۔ ہم آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے۔ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بزرگ یا بڑے کے تشریف فرما ہونے کے ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ دین اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایک بیٹھ جائے اور دوسرا کھڑا رہے۔ یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نماز کے رکن قیام کے مشابہ ہے۔ نماز میں دوسری حالت رکوع ہے، جس کا معنی ہے جھکنا۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو فطری طریقے سے ملے، جس میں نہ اکڑاؤ ہے اور نہ ہی بے جا جھکاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ملتے وقت لوگ دور سے جھکے آتے ہیں۔ ملاقات کے اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملے تو وہ اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، افسوس انسان جب اپنا مرتبہ و مقام کھو بیٹھتا ہے تو پھر اپنے جیسے انسان ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے لوگوں کی قبروں پر بھی جھکا جاتا ہے، جس کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کسی کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں تیسری حالت اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ نماز کا عظیم جزو اور انسان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے آگے نہ انسان جھک سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر عاجزی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آدمی سجدے کی حقیقت سمجھ جائے تو وہ کٹ مرنا گوارا کر لے، مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا برداشت نہ کرے۔ اللہ کے سوا
کسی کو سجدہ کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اسی بات کی وصیت فرمائی تھی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ قبر یا بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا بالاتفاق سب کے نزدیک شرک اور بدترین گناہ ہے۔ یہاں ہم بریلوی مکتب فکر کے بانی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ ذکر کرتے ہیں۔ قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وثنا يعبد بعدی ای لا تعظموه تعظیم غیرکم لأوثانهم بالسجود له او نحوه فإن ذلك كبیرة بل کفر بشرط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے مزار اقدس کو پرستش کا بت نہ بنانا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعظیم سجدے یا اس کے مثل سے نہ کرنا، جیسے تمہارے اغیار اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، کہ سجدہ ضرور کا گناہ ہے، بلکہ نیت عبادت ہو تو کفر ہے۔ والعیاذ باللہ۔ لا يقبل الارض فإنه أي كل واحد بدعة غير مستحسنة۔ زیارت کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے، کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں۔ اسی بات کو پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آپ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی موجودہ دور کے بریلوی مکتبہ فکر کے جید علماء کا فتویٰ بھی ہے، جن میں مفتی محمد منیب الرحمان، ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی، علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی، مفتی محمد خان قادری، علامہ محمد مقصود احمد قادری، مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادری، مولانا خادم حسین رضوی، مولانا صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی اور مولانا محمد اشرف آصف جلالی شامل ہیں۔ ہمارے مذہب و مسلک کا بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم ایسے امور کے خلاف جہاد کریں جن کی ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اگر کوئی جاہل کسی مزار شریف پر حاضری کے وقت سجدہ یا طواف کی شکل بنائے، کسی مزار کے احاطہ یا کسی جگہ میں آگ جلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، کسی مزار شریف پر عورتیں بے پردہ حاضری کے لیے جائیں یا بے پردہ عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو، کسی مزار شریف کے احاطہ یا قرب و جوار میں بھنگیوں چرسیوں نے ڈیرے جما رکھے ہوں، کسی مزار شریف پر کوئی نام نہاد پیر یا کوئی عاقبت نا اندیش واعظ اسلامی تعلیمات اور سنی عقائد کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے بدعقیدگی
یا بدعملی پھیلانے کی کوشش کرتا ہو یا اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکات پائے جائیں، ہم سب کا مشترکہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور انہیں آہنی ہاتھوں سے روکیں۔ ان معروضات اور گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اور شریعت کی پابندی کرنے والے شرک کی ان علامات، مظاہر، مماثلتوں اور اظہار کو نہ صرف ناپسند کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام، ناجائز، ظلم، گمراہی اور بے عقلی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن، الہامی کتابوں، احادیث اور امت کے معتبر علماء کے واضح موقف کے باوجود ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مظاہرہ ضرور نظر آ جاتا ہے جو اپنی مماثلت میں شرکیہ اعمال کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اس مغالطے کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو علماء قرآن مجید کے الفاظ من دون اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، حالانکہ من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں حائل ہو۔ اس کے بارے میں پیر آف گولڈا شریف اپنی کتاب اعانت و استعانت میں فرماتے ہیں، جن حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جن آیات میں اصنام کو خطاب کیا گیا ان آیات کو انبیاء یا اولیاء پر منطبق کرنا نہ صرف جہالت ہے بلکہ تحریف قرآنی ہے، وہ ہماری تحقیق بھی ذہن نشین کر لیں کہ غیر اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ قرآن میں جہاں بھی آئے ہیں ان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو اور جو وصول الی اللہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔ اگر اصنام رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان الفاظ سے مراد اصنام ہوں گے، اور اگر انسان بن رہے ہوں تو انسان مراد ہوں گے۔ اگر کوئی عالم یا شیخ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ یصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا، پس ایسا شخص غیر اللہ، من دون اللہ، شریک اور انداد کے الفاظ کا مصداق ٹھہرے گا، جس کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے۔ اور جس نے شریک ٹھہرایا اس نے بہتان باندھا اللہ پر۔ کچھ ایسے ہی مناظر پر مبنی رپورٹ سما ٹی وی نے 17 جون 2010 کو اپنے پروگرام میں پیش کی، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عالم اسلام میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا آغاز کب ہوا، اس کی کوئی حتمی تاریخ تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا عند اللہ محبوب عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے زیارت قبور کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے، جبکہ مدفن کے لیے مغفرت کی دعا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا بھی مقصود ہے۔ پاک و ہند کے مزارات کا رخ کریں تو لوگوں کا ایک جم غفیر تو نظر آتا ہے، لیکن یہ جم غفیر فاتحہ خوانی کے مقاصد کو بھول کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ مقامات مقدسہ پر اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا سدباب ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیارت قبور کے لیے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اولیاء کرام کی قبور اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے مانگو، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے چاہیے، نہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ یعنی آپ جاؤ گی کہیں بھی، آپ کا سورس ہوگا تو میرے لیے وہ کام جلدی ہو جائے گا، بنسبت جو کام میرے لیے ایک ہفتہ یا پینڈنگ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کا ریفرنس لے کے جاؤں گی، اس لیے یہ ہمارے لیے ریفرنس ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، جہاں پہ ہم ان کے تھرو مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں اولاد کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابھی میں 2 چندی آئی ہوں، یعنی کہ 2 جمعرات آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ منت مراد پوری ہوتی ہے۔ ہمارا بھروسہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں
हमारी हर दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए आई हूँ, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को तरक्की अदा करे और हमें भी नसीब अच्छा करे, मेरी आँख सही हो जाए, मेरे हाथ पाँव में दर्द है ये ठीक हो जाए। तो मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर ऐसे वलियों के दरबार पे आओ और दुआ कबूल ना हो, ऐसा जो कहते हैं, मेरे लिए उनका ये पैगाम है कि वो ऐसा कभी भी ना सुने। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान देते हैं और ना नफा देते हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के सामने हमारे सिफारिशी हैं। क्या तुम अल्लाह को वो बात बताते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है और ना जमीन में? वो पाक है और उनसे बहुत बुलंद जिन्हें वो उसका शरीक बनाते हैं। लोग मज़ारात पर मन्नतें मुरादें मानते हैं, गिरहें लगाते हैं, ताले बांधते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। मुसलमान की पेशानी तो बनी ही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के हुजूर सजदा करने के लिए है, तो फिर मज़ारात पर सजदों का क्या मकसद, क्या हासिल? मज़ार पर हाजिर होने की इब्तिदा कई अफराद सजदे से करते नजर आते हैं। सबको पता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा किसी को भी सजदा करना शिर्क है। कब्रों पर सजदा करना दुरुस्त नहीं, लेकिन करते हैं। कब्रों से मांगना दुरुस्त नहीं, लेकिन मांगते हैं। एक और बदतरीन रिवायत जो मज़ारात पर परवान चढ़ती दिखाई देती है, वो कब्रों पर नाचना है। जब इस्लाम में नाच गाने की ही सिरे से इजाजत नहीं, तो लोग मज़ारों पर ढोल बजाकर धमाल करके किस अकीदत का इजहार करते हैं? इससे भी बढ़कर औरतों का मर्दों के दरमियान नाचना, ये तमाम तो इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है ही। इस पर तोफ ये कि इन बुलंद मर्तबत हस्तियों के मज़ारात नशा करने वालों और नशा आवर अशिया फरोख्त करने वालों की आमाजगाह भी बन गए हैं। लोग मज़ारों पर अपने मसाइल का हल नशे में तलाश करते हैं, परेशानियां धुएं में उड़ाने की गर्ज से मज़ारात का रुख करते हैं। ये औलिया कराम है, इनकी हम आज इज्जत करेंगे। जो आज ये मर्द लोग हैं जो बेहुरमती भी करते हैं वगैरह, कुछ चरस वगैरह भी पीते रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये बिल्कुल गुनाह का काम है, ये होना भी नहीं चाहिए। पहले मैं पीता था भंग, तो भंग मैंने जब छोड़ी तो फिर मैंने मतलब कि ये चरस के ऊपर ध्यान दिया कि लोग ये भी बहुत पीते हैं, चलो इसके अंदर भी देखो ये भी जड़ी बूटी है कि ये मौला का नशा आएगा, फकीरी नशा आएगा, तो ये मैं पीता हूँ, मतलब कि और कोई नशा नहीं करता। शऊर व आगही के इस दौर में ये तमाम रिवायात मौजूद हैं और मजीद फरोग पा रही हैं। इसी पर बस नहीं, मंगो पीर में सखी सुल्तान बाबा के मजार के साथ वाक़े तालाब में मौजूद मगरमच्छों से भी लोग दुआएं कराने और मन्नतें पूरी कराने आते हैं। तो मैं ये टीका देने आई हूँ मेरे मोर साहब को, और मेरा ईमान है इनके ऊपर, हर मुराद पूरी करते हैं, कभी मायूस नहीं लौटाते यहाँ से। कोई सजदा करे, नाचे गाए, ढोल बजाए, हीरोइन पिए या चर्स, इन अफराद को समझाने वाला कोई नहीं, रहनुमा कोई नहीं। आमाल का जायज़ा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। खूबसूरत असी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। दरगाहों के सजादा नशी अक्सर गायब होते हैं। अगर मौजूद होते हैं तो लोगों की दुरुस्त रहनुमाई क्यों नहीं करते? इस बात का जवाब देने के लिए किसी भी दरगाह पर कोई सजादा नशी मौजूद ही नहीं। सिर्फ उर्स के मौके पर ही गलती से दरगाह का रुख कर लेते हैं। खादिमीन दरगाह सिर्फ अगरबत्तियां, पत्तियां, मिठाइयां देने, पानी दम करने और हदिये वसूल करने की हद तक ही खादिम रह गए हैं। ये तमाम रिवायात पाको हिंद के मुआशरे में ज्यादा आम हैं। कई अफराद इन रिवायात को हिंदू मुआशरे का मुसलमान मुआशरे पर असर करार देते हैं। इन हालात में ज़ियारत क़ुबूर का असल मकसद पसे पुश चला गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے قدر تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا کہ کسی بت، قبر یا بزرگ کو کسی بھی نیت کے ساتھ سجدہ کرنا تمام علماء اور مذاہب کے نزدیک حرام ہے، لیکن بعض لوگوں کی نادانی اور جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ قبروں کے سامنے جھکتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، تحریک دعوت توحید کے کنوینر میاں محمد جمیل بن میاں محمد ابراہیم گوڑ چک 8 پتوکی قصور اپریل 1947 ارائیں فیملی میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن اور سکول کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد تجوید قرآن، جامعہ محمدیہ اور درس نظامی کی تعلیم جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں وفاق المدارس کیا اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات اور فاضل اردو کی ڈگریاں حاصل کیں۔ فراغت تعلیم کے بعد لاہور میں کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ جون 1986 میں جامع مسجد ابو ہریرہ کریم بلاک اقبال ٹاؤن کی بنیاد رکھی اور اعزازی خطابت کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ 1997 میں ابو ہریرہ شریعہ کالج کی بنیاد رکھی۔ اب تک ملک میں یہ واحد ادارہ ہے جس میں میٹرک پاس طلبہ کو 4 سال میں درس نظامی اور بی اے کمپلسری کروایا جاتا ہے۔ 1987 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹری اطلاعات اور 1996 سے لے کر 2002 تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری جنرل رہے۔ سیکریٹری شپ کا دوسرا دور پورا ہونے پر آئندہ ذمہ داری سنبھالنے سے معذرت کی اور اپنے آپ کو تعلیم و تصنیف کے ساتھ ساتھ 2006 میں تحریک دعوت توحید کے لیے وقف کیا۔ سب سے پہلے مشکات المصابیح سے متفق علیہ اور بخاری و مسلم کی مکمل روایات پر مشتمل کتاب فہم الحدیث کے نام سے تحریر کی، جس کے مطالعے سے تعلیم یافتہ طبقے کو 80% مسائل کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیگر کتب تالیف کرنے کے بعد 2005 میں تحریک کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تفسیر فہم القرآن لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ تفسیر ہر سال 5 پاروں پر مشتمل منظر عام پر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تفسیر 2011 میں مکمل ہو جائے گی۔ اب تک 5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس تفسیر کی اہم خصوصیات یہ ہیں: ابن کثیر، رازی، دیگر عربی تفاسیر کا خلاصہ اور تفسیر ثنائی، معارف، تدبر، تفہیم القرآن کے اہم نکات پر مشتمل جدید و قدیم علوم کا سنگم جس میں رواں ترجمہ اور تفسیر بالحدیث کا التزام۔ امتیاز تفسیر، لفظی ترجمہ، آیت کے مسائل کی الگ الگ نشاندہی، ہر آیت کے مرکزی مضمون کی تفسیر بالقرآن کے ذریعے ایک مکمل تقریر۔ دیگر تصانیف: سیرت ابراہیم علیہ السلام، دین تو آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہذیب و تمدن، مشکلات کیوں، نکلنے کے الہامی راستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، مختصر مگر جامع ہر رکن کا فلسفہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور اس کی عملی تصویر۔ برکات رمضان، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ دعا، زکوٰۃ کے مسائل و فوائد،
فضیلت قربانی اور اس کے مسائل، اتحاد امت و نظم جماعت، جادو کی تباہ کاریاں، ان کا شرعی علاج، توحید کے فائدے، شرک کے نقصانات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اقوام عالم کے نام،